ابو داود شریف میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی ہے، بڑی توجہ سے سننے والی اور سمجھنے والی۔ آپ میں سے بہت کم لوگوں نے یہ حدیث مبارکہ پہلے سنی، پڑھی، سمجھی ہوگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ رات آتی ہے نا، ہر رات سمندر جو ہماری کائنات کا 3/4 حصہ ہے، یہ سائنس کہتی ہے، موجودہ دنیا کہتی ہے، 1/4 حصہ، یعنی اگر 4 حصے کیے جائیں تو 1/4 حصہ خشکی ہے اور 3 حصے سمندر اور پانی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات سمندر 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ زمین پہ جھانکتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، ہر رات سمندر 3 مرتبہ زمین پہ جھانکتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، لوگوں کی نافرمانیوں کے سبب، لوگوں کے گناہوں کے سبب اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ آپ اگر اجازت دے تو ان سب کو ڈبو کے رکھ دوں، ان سب کو غرق کر دوں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ہر رات، ہر 24 گھنٹوں میں۔ حدیث مبارکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داود شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود اور صحیح حدیث۔ ہر رات سمندر 3 مرتبہ زمین پہ جھانکتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اللہ لوگوں کے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، حالتیں ایسی ہو چکی ہیں، کنڈیشن ایسی بن چکی ہے، آپ اجازت دیں تو ان سب کو غرق کر کے رکھ دوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر مرتبہ اس کو منع کر دیتے ہیں، نہیں ابھی نہیں، ان کو نہیں ڈبونا، ان کو نہیں غرق کرنا۔ یہ ہر رات میں 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے یہ لشکر ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ ہم انسان بڑے لاپرواہ ہیں، ہم انسان بڑے بے فکر ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، موجودہ دنوں میں جو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، حالات جس رنگ ڈھنگ کو جا رہے ہیں، خوف آتا ہے، جھرجھری آتی ہے اپنے اعمال کو دیکھ کے، اپنے کرتوت دیکھ کے، اپنی لاپرواہیاں دیکھ کے۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے آپ لوگ بھی اور ہم سب بھی جن حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، گزشتہ جمعے ہم بات کر رہے تھے کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس کوئی شورٹی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس کوئی اسٹامپ پیپر نہیں ہے کہ اگر بنیر میں سوات میں سیلاب آیا ہے تو یہاں نہیں آ سکتا۔ یہاں اس ہفتے کیا کنڈیشن ہے؟ اور اللہ کی قسم، آیات وہی ہیں، نشانیاں وہی ہیں، تلقین آج بھی وہی ہے، باتیں آج بھی وہی ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں جھٹکا دیا، اللہ کا ربا شکر ہے، ہم محفوظ رہے ہیں، ابھی ویسی تباہ کاریاں نہیں ہوئیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہو۔ ہاں اطلاعات ہیں، میں کل رات ابھی سن رہا تھا، آنکھیں میں نے آپ لوگوں کو کہا کھلی ہونی چاہیے، بصیرت والا ہونا چاہیے، ایمان والے کو، مومن کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو جھگی میں بند کر کے بیٹھ جانا، اپنے اوپر چادر ڈال کے اپنے آپ کو گمسم کر لینا، یہ ایمان نہیں ہے، نہ یہ ایمان والوں کی حالت۔ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، حالات حاضرہ سے آگاہی ہونی چاہیے۔ قریب 400 بندہ یہ گزشتہ 1-2 دن میں مر چکا ہے، 400 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں ابھی تک سلام۔ ہاں اللہ کا شکر ہے ہمارا سیالکوٹ محفوظ ہے، یہاں کے علاقے محفوظ ہیں، پیچھے دیہات میں ہو رہے ہیں معاملے جو بھی ہو۔ اللہ نے ایک دفعہ لرزایا، ابھی بھی اللہ رب العالمین مہلت دے رہے ہیں، اللہ بادل پھر بن رہے ہیں، پھر حالات وہی رخ اختیار کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ وارننگز پہ وارننگز دے رہی ہے، 12 گھنٹے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے۔
اب تو گورنمنٹ کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں نا، اونچے درجے کا سیلاب آ رہا ہے، ممکن ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. یہ توجہ کے ساتھ، معذرت کے ساتھ علماء کے درمیان گزشتہ ایک سوا ہفتے سے میں نہیں بدتمیزی کرتا، میں نہیں کسی کی غصہ کے کرتا، میں بھی ان کو علماء ہی کہہ رہا ہوں. وہ بحث لگا کے بیٹھے اور سوشل میڈیا پہ بڑی زور و شور سے بحث جاری ہے. کیا یہ جو حالات بنے ہیں بنیر میں، سوات میں، اور اب پورے پنجاب میں اور KPK میں اور پتہ نہیں کہاں کراچی میں، اس سارے معاملے کو آزمائش کہیں یا عذاب کہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا لیول یہ ہو چکا ہے، ہماری حالت یہ ہو چکا ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کی طرف نہیں جا رہے، ہم اللہ سے پناہ نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سے خوف زدہ نہیں ہو رہے، ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے. ہماری مسجدیں ابھی بھی ویران ہیں، ہمارا قرآن ابھی بھی بند ہے، ہماری حالتیں ابھی بھی بگڑی، اور ہم بحث کس بات پہ کر رہے ہیں؟ یہ عذاب ہے، یہ آزمائش ہے. اور میں دیکھ رہا تھا نیچے علماء کے کمنٹس ہیں، نیچے عام عوام کی بحث مباحثے چھیڑے ہوئے ہیں، اور یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی. اس کو آزمائش کہیں گے، عذاب کہیں گے، آزمائش. اور ڈوب مرو، شرم کرو. یہ وقت ہے ان چیزوں کا، یہ موقع ان حالات کا. ابھی بھی وقت ہے کہ تم ان بحثوں مباحثوں میں ہو. اس لفظ کے اوپر عذاب ہو یا آزمائش بولا، کیا حالت نہیں دیکھ رہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا نہیں رہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف نہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کا نہیں کہہ رہے، اور توبہ استغفار کا نہیں کہہ رہے، اور رجوع اللہ کا نہیں کہہ رہے. یہ بحث کر رہے ہو. عذاب کہنا، آزمائش کہنا. اور دوسری غفلت، عوامی غفلت. واللہ العظیم میں نے ویڈیوز دیکھی، میرے دوست گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں لاہور، ان کا اتفاق ہوا جانے کا، تو مجھے وہ راوی کے پل سے نا ویڈیو پہ، میرے پاس ابھی بھی موبائل میں موجود ہے، وہ اپنے کاروباری سلسلے میں گئے ہوئے تھے تو مجھے ویڈیو وہاں سے بنا کے بھیج رہے تھے گروپ میں کہ یہ دیکھیں جی حالت یہ ہے. اور راوی میں سیلاب آیا، پانی آ رہا ہے، رات کا کہتے ہیں گھس گیا لاہور کے کچھ علاقوں میں. وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو عوام کی ایک بڑی تعداد راوی کے پل پہ جنگلے کے ساتھ کھڑی ہے، اور لوگ وہاں پہ بائکس اور رکشے اور گاڑیاں کھڑی کر کے منظر دیکھ رہے ہیں پانی کے آنے کا، اور پولیس اہلکار وہاں پہ موجود ہیں، وہ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، وہ روک رہے ہیں، سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ ویسے بھی خطرہ، اور ٹریفک بلاک ہو رہی ہے. یہ ہمارا معاشرتی لیول ہے، یہ ہماری کنڈیشن ہے. اللہ کا عذاب آتا دیکھ کے نا ہم تماشائی بن جاتے ہیں، ہم تماشا دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے لیے شغل میلہ ہے. جب تک ہم گر نہیں نہ جاتے، جب تک ہم تباہی و بربادی کا شکار نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہمارے لیے انجوائمنٹ بن جاتا ہے، تفریح بن جاتی ہے. کناروں پہ کھڑے ہو کے عذاب کا مشاہدہ کرنا، ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ دیکھیں جی ڈیم گئے ہیں، پانی کی حالت کتنی اونچی، یہ دیکھیں جی پانی کی رفتار کتنی اونچی. ہر بندہ صرف اسی کام پہ لگا ہوا ہے، ویڈیوز بنا کے شیئر. میں کہیں پیچھے نہ رہ جو میری ویڈیو کو لائکس مل جائے، میری ویڈیو کو ویوز مل جائے. دیکھیں جی کتنا پانی آ گیا، دیکھیں جی کتنا پانی آ گیا، دیکھیں جی پانی کی رفتار چیک کریں، دیکھیں جی کس طرف نکل چلے ہم، کن حرکتوں میں پڑے ہوئے ہم. ابھی بھی ہمارے لیے یہ تفریحی مقام ہی بنا ہوا ہے. علماء ہیں تو وہ بحث مباحثوں میں مشغول ہیں، اور عوام میں تو وہ انجوائمنٹ میں لگی ہوئی ہے، اور منتظر ہے کہ کب اللہ کا عذاب ہمیں اپنی گرفت میں لیتا ہے، کب ہماری باری آتی ہے، کب ہمارا نمبر لگتا ہے، کب ہم شکار ہوتے. عام حالات ہمارے یہ، وہی مساجد، وہی مدارس، وہی معاملے، وہی دین، وہی مذہب، سب کا سب ویسے کا ویسے چل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ہماری اصلیت دکھائی ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ہماری اوقات دکھلائی ہے. انسان کتنا بے بس ہے، انسان کتنا کمزور ہے. لمحات میں لمحات، ابھی میں کہیں دور کی بات نہیں کر رہا، میں سیالکوٹ میں ہوں
اور سیالکوٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں تو پچھلے 2-4 دنوں میں آپ لوگوں نے جن کنڈیشنز کا سامنا کیا ہے، وہ افراد جن کے گھروں میں، جن کے بینکوں میں، جن کے اکاؤنٹس میں، جن کے کاروباری مراکز میں ایک لمبی تعداد موجود ہے افراد کی بھی اور مال و زر کی بھی، وہ چند پانی کی بوندوں کے لیے ترسے ہیں کہ نہیں ترسے؟ رستے کٹے ہیں کہ نہیں کٹے؟ سوسائٹیز بلاک ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 2 دن 3 دن میں خود ان معاملات میں جتنی اللہ نے توفیق دی مشغول رہا، دیکھتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا، یہ جو کچھ اللہ نے توفیق دی کیا۔ امیر ترین لوگ، کوٹھیوں میں بسنے والے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، وہ پانی کی بوتلوں کو ترس رہے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کی طاقت کی ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری ابھی بھی نظر نہیں آ رہی۔ لمحات میں کو سونے کے نوالے نہیں، کو سونے کے چمچے نہیں، کو سٹیم روسٹ نہیں، کو گوشت نہیں، ایک پانی کی بوندوں کے لیے اللہ نے تمہیں ترسا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہے تمہاری۔ کس بات پہ کھڑتے پھرتے ہو؟ کس بات پہ غرور اور تکبر ہے؟ کہاں کی تمہارے اندر طاقت ہے؟ اور رب کے سامنے، اور ابھی بھی ہم نے ماتھا ٹیکا ہوا، ابھی بھی زور لگا رہے ہیں، ابھی بھی لڑ رہے ہیں قدرت سے، ابھی بھی رجوع نہیں ہے، پلٹ نہیں رہے رب کی طرف۔ اللہ اکبر۔ میں پڑھ رہا تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں آسمان پہ بادل نمودار ہوتے، اب عمومی فطرت ہے، انسانی کنڈیشن ہے، انسان خوش ہوتا ہے، موسم اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ دور تو ویسے بھی وہ دور تھا جب کوئی ایئر کنڈیشن نہیں تھے، یہ اے سی نہیں تھے، یہ چلر نہیں تھے، یہ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے والی چیزیں نہیں تھی، قدرتی طور پہ جو ٹھنڈ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی۔ بادل آتے، اب انسانی فطرت ہے، آج کے دور میں بھی چہرے پہ شادمانی آتی ہے، ہوا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، جسم سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ بادل نمودار ہوتے دیکھتے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، تغیر آ جاتا۔ کہتی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے چین ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چکر کاٹنا شروع کرتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر آتے، کبھی گھر کے اندر چکر لگا، بے چینی کے عالم میں، یعنی آرام سے بیٹھتے نہیں تھے، چکر کاٹتے تھے، چکر کاٹنا شروع ہوتے۔ کہتی ہیں جب بارش برسنا شروع ہو جاتی پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا رنگ نارمل ہونا شروع ہوتا، پھر حالت معمول پہ آنا شروع، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون نظر آنا شروع۔ ماں جی کہتی ہے میں نے اللہ کے پیغمبر سے ایک دن سوال کر ہی لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بادل نمودار ہوتے ہیں، لوگ شاداں و فراہاں ہوتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، موسم اچھا ہو رہا ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، چکر کاٹنا شروع۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، کیوں ایسے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف کیسے ہو سکتا ہوں؟ توجہ کے ساتھ یہ الفاظ ہے حدیث مبارک، میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا خبر پہلی امتوں میں بھی ایسی امتیں تھی جنہوں نے ان بادلوں کو دیکھ کے سمجھا تھا کہ رحمت آ رہی ہے اور اللہ نے ان سے بادلوں سے عذاب نازل کیا، تو جب تک بارش نہیں برستی میں اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہوں، ڈر رہا ہوتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم طوفان آتے دیکھ کے، ہم سیلاب آتے دیکھ کے ویڈیوز بنانے میں مشغول ہیں نا، اے ویکھو جی اتنے اتنا پانی گھراں چ وڑ گیا جی، اے ویکھو جی اتنے آگ ہو گیا، اے ویکھو جی انی سپیڈ، ہم تو یہ کچھ کر رہے ہیں نا، ہمارے تو یہ تماشا، اور ہم تو یہ بحثیں کر رہے ہیں، یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، عذاب ہے، آزمائش ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بادل آسمان پہ، ہماری تو بستیاں پتھروں سے تباہ ہو گئی ہیں نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے، اور ہماری بحثیں نہیں ختم ہو رہی، وہاں صرف بادل دیکھے جاتے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ دعائیں پڑھا کرتے، اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کر دینا، اللہ ہم پہ اپنا عذاب نہ بھیج دینا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھنا، ہماری حفاظت کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادلوں کو دیکھ کے دعا پڑھا کر،
انجوائے ہو رہا ہے, سیلیبریٹ ہو رہا ہے, لطف اندوز کیا ہوا جا رہا ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, پہلی بات آج کے خطبہ کی, آج کے تھوڑا سا اپنے اندر نا اپنے ہوش و حواس ان کو درست سمت میں لے کے جائیں, اپنے آپ کو, اپنے معمولات کو تھوڑا سا سنجیدگی کی طرف لے کے جائیں. اللہ کی ذات کے حوالے سے, اللہ کے معاملات کے حوالے سے, اللہ کی طاقت اور قدرت کے اپنے اندر شعور پیدا کریں. ابھی بھی اللہ رب العالمین وارننگز دے رہے ہیں, ابھی بھی اللہ رب العالمین موقع دے رہے ہیں, ابھی بھی حالات قابو میں ہیں, ابھی بھی حالتیں کنٹرول میں. ہاں, جن علاقوں میں حالتیں بگڑی ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ ان کے جان و مال عزتوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کے لیے آسانیوں والے معاملے فرمائے. میں اور آپ جو محفوظ ہیں ابھی بھی خیال کریں, پلٹیں رب کی طرف, اللہ کی طرف آئیں, یہ انجوائمنٹ چھوڑیں, یہ سٹریم میڈیا پہ جانا چھوڑیں, یہ ہر وقت کی ٹک ٹاک اور بحث مباحثے اور یہ ان چیزوں کو ترک کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. کرنے والے کام اب کیا ہے وہ تھوڑی سی باتیں سن لیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يرد القضاء الا الدعاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واحد چیز اس پوری کائنات میں جو تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ دعا. لا يرد القضاء الا, وہ چیزیں جو اللہ نے نصیبے میں لکھ دی ہیں, جو تحریر کر دی گئی ہیں, جن کا اندراج ہو چکا ہے, آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے, آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے, آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واحد چیز پوری کائنات میں جو اس لکھے ہوئے کو تبدیل کر سکتی ہے, چینج کر سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ دعا. پھر ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یوں محسوس ہوتا ہے یہ حدیث مبارکہ آج کل کے دنوں کے لیے ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا ایسی چیز ہے جو آ گیا, جو نقصان ہو گیا, جو بربادی ہو گئی, ان کا دعا ينفع مما نزل, جو نازل ہو چکا ہے اس کے لیے بھی, اور جو ابھی نازل ہونا ہے, دعا ان دونوں حالتوں میں فائدہ دیتی ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اجتماعی بھی انفرادی بھی, رب کے سامنے, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, اللہ سے رجوع کریں اور معافی مانگیں کہ اللہ جو ہو چکا, اللہ نہ ہماری یہ قوتیں ہیں, نہ ہماری یہ طاقتیں ہیں, نہ ہماری یہ قدرتیں, ہم آپ کے سامنے کھڑا ہو سکیں, ہم آپ کے عذاب یا آزمائش کو جھیل سکیں, ان کا مقابلہ کر سکیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہم آپ کے لشکروں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتے نہیں, ہم میں یہ قدرت نہیں ہے, ہم میں یہ طاقت نہیں. اللہ ہم آپ کے آزمائش کے قابل بھی نہیں, آپ کے عذاب کے قابل بھی نہیں. اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے, اللہ اپنی رحمتوں کی طرف دیکھیے. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. اللہ ہماری حالتوں پر رحم کریں, ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں. درگزر فرمائیے, آپ درگزر فرمانا. ہاتھ اٹھائیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, بیوی بچوں کو اٹھا کے, گھر والوں کو اٹھا کے, میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا, جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں درج فرمایا. واحد ایسی قوم, ان کے توبہ استغفار اور دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر سے آیا ہوا عذاب ٹال دیا تھا. قادر ہے مالک. بات پھر وہی ہے, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لشکر ہیں, اللہ کے حکم کے تابع, اللہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں. گورنمنٹ دیتی رہے وارننگز, اعلانات ہوتے رہے. کیا اللہ رب العالمین اس پانی پہ قادر ہیں کہ نہیں؟ بولیں, وہی اللہ ہے نا. اللہ اکبر. کمال چیزیں ہیں, میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے تو نشانیاں بڑی ہیں. وہی اللہ ہے جو ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نکال رہے اور پیچھے فرعون کو بولیں غرق کر رہے ہیں. تو ہے رب قادر پانی کے اوپر کے نہیں؟ وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر ہچکولے کھاتے ہوئے قتل کرنے کا اعلان کر رہا فرعون بچوں کو, اور وہی اللہ پانی کے ذریعے اس تک پہنچا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. تو قادر نہیں ہے میرا رب پانی پہ؟ حکم نہیں چلتا میرا رب کا پانی پہ؟ اللہ اکبر. میں تو اللہ کی قسم پڑھ کے حیران رہ گیا. توجہ کے ساتھ, آسمان سے جب بارش برستی ہے, پتہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 1200 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے عمومی. بادل کا اور زمین کا جب بارش برستی ہے فاصلہ ہوتا ہے کتنا؟ اور سپیڈ کتنی ہوتی ہے پانی کی پتہ ہے کسی کو؟ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. توجہ کے ساتھ, جب پانی کا یہ قطرہ آسمان سے گرتا ہے نا, سائنس یہ کہتی ہے
اس کی سپیڈ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتا ہے. یہ گرے تو جسم کو چھلنی کر دے, اڑا کے رکھ دے ہر چیز کو, اتنی سپیڈ ہوتی ہے. میرا رب 1200 میٹر کے ٹائم میں, وقفے میں اس کو سلو کرتا کرتا یہ زمین پہ گرتے تک 8 سے 10 کلومیٹر کی سپیڈ پہ آ جاتا ہے. قادر ہے میرا رب کے نہیں؟ بول لیں حکم چل رہا میرا, وہ رب اسی 558 کی سپیڈ سے زمین پہ بارش برسائے تو بچے دنیا میں کچھ چیز کو باقی رہے, یعنی گولی کی سپیڈ سے بھی زیادہ. تو اللہ ہے نا, وہ قطرے کو 1200 میٹر کے اندر اندر اللہ رب العالمین اس کی سپیڈ سلو کرتے 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 اسے 8 سے 10 کی سپیڈ پہ لے آتے ہیں, 558 سے. حکم تو میرے, تو اٹھائیں ہاتھ, مانگے رب سے. اللہ کہتے ہیں دنیا والے عذاب آ رہا ہے, کہتے ہیں دنیا والے سیلاب آ رہا ہے, گورنمنٹ وارننگز دے رہی ہے, جگہ خالی کر دے. مالک حکم تیرا چلتا ہے ان چیزوں پہ کہ نہیں؟ بولے اللہ کا حکم چلتا ہے کہ نہیں؟ تو اٹھائیں ہاتھ دعا کے لیے. ان الدعاء ينفع مما نزل, جو ہو گیا, جو بربادیاں ہو گئیں, جو گھروں میں پانی گھس گیا, جو گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں, جو فلاں ہوا, جو کاروباری نقصان ہوا, اس کو پورا کرنے پہ کون قادر ہے؟ اور جو آنے والا نقصان ہے اسے روکنے پہ کون قادر ہے؟ تو اٹھاؤ ہاتھ, مانگو رب سے, اللہ جو ہو گیا وہ بھی تو نے پورا کرنا ہے, اور جو آ رہا ہے اللہ روکنے پہ تو قادر ہے, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. کریں گے یہ معاملہ کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں معمول بنائے, معمول بنائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ برے حالات میں اللہ اس کی سنے, اسے چاہیے اچھے حالات میں اللہ سے مانگے. تو ہمارے اوپر تو حالات مکس ہوئے پڑے ہیں نا, ابھی اللہ نے محفوظ رکھا, ابھی اللہ آگے بھی ساری زندگی محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمیں ایک ایک ذرے کے نقصان سے اللہ محفوظ فرمائے. تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا. ایک بات, دوسری بات, توجہ کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. میں بار بار گزشتہ خطبہ میں بھی یہ ریکویسٹ کر کے گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ جو قوم استغفار کرنا شروع کر دیتی اس پہ عذاب اللہ نازل کرتے. ابھی بھی وقت ہے, رجوع اللہ کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا شروع کریں, اور گناہوں کی روٹین چینج کرنا شروع کریں. جو غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں, جن برائیوں کا شکار, گھر میں ٹی وی چلتا تھا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بند کر دیں. ریلز دیکھتے ہیں گندی فوش, یہ ڈرامے دیکھتے تھے, یہ جو بھی تھا بند کر دیں. گناہوں کو بتدریج کم کرنا شروع کریں, توبہ استغفار کی طرف بڑھنا شروع کریں, معافی کی طرف بڑھنا شروع کریں, پلٹنا شروع کریں رب کی طرف. وہ گناہ جو فرائض میں کمی کا باعث بن رہے تھے, نمازیں چھوٹ رہی تھی, قرآن کریم کی تلاوت سے اگنورنس چل رہی تھی, زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر رہے تھے, صدقہ و خیرات میں کمی آئی, یہ بھی گناہ ہی ہے نا. جو جو چیزیں گناہ میں شامل, ان سے پلٹنا شروع کریں, اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کریں, یوں کہ اپنے گناہوں کی معافی ساتھ ساتھ مانگتے جائیں. اللہ یہ غلطی تھی, یہ ازمائش. اللہ اکبر. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگوں پہ عذاب آتے ہیں نا, یہ خشکی میں, تری میں, پانی کا عذاب, خشکی کا عذاب, یہ جب بھی آتا ہے یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے باعث آتا ہے, لوگوں کے اپنے اعمال کے سبب. تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ اگر ہمارے گناہ ہمارے عذاب کو دعوت دینے کا سبب بن رہے ہیں, ہماری پکڑ کا سبب بن رہے ہیں, ہم اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں, اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. جو جو گناہ تھا بتدریج ان کو چھوڑتے جائیں, گانے سننا چھوڑ دیں, فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیں, فوش زبان استعمال کرنا چھوڑ دیں, اپنی غلطیوں گناہوں پہ اللہ سے رجوع اللہ فوراً پلٹنا شروع کریں, معافی مانگنا شروع کریں, تاکہ عذاب ٹلے, تاکہ یہ معاملہ ٹلے. آخری بات, وقت میرا مکمل ہو چکا ہے. ان حالات کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا یہ جملہ کس کا ہے, لیکن جملہ ہے بڑا شاندار. کہنے والے نے کہا تھا, اگر کوئی مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو وہ مصیبت زحمت نہیں رحمت بن جاتی ہے. توجہ کے ساتھ, جو مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ زحمت نہیں رحمت بن جاتی ہے, اور جو مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہے. کوشش کریں
कोशिश करें, इज्तिमाई तौर पे भी, इनफरादी तौर पे भी, जो हुआ सो हुआ, और जो होने वाला है अल्लाह मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के साथ जुड़ जाए, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बना ले, जिक्र और अज़कार को अपना मामूल बना ले, ज़ुबान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रखें, अस्तग़फिरुल्लाह के तस्बीहात पढ़ें, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये जुमले आजकल के लिए हैं। कायनात की हर चीज, उसका हर शर क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म और हाथ से बाहर है? जो चाहते हैं अल्लाह वही हो सकता है ना। कोई चीज हमें नुकसान उस वक्त तक पहुंचा सकती है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये पढ़ें, ये कसरत के साथ इसका विर्द करें। दुरूद शरीफ उसका कसरत के साथ एहतमाम करें। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इसका कसरत के साथ एहतमाम करें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन अल्फाज का कसरत के साथ एहतमाम। जिक्र और अज़कार को अपना मामूल बनाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब तरीन होते जाएं, मालिक को दिखलाएं, अल्लाह के सामने ये साबित करें, अल्लाह जो मामले पीछे थे, जो मामला पीछे चल रहे थे, जो गुनाह पीछे चल रहे थे, जो नेकियों में कमी पीछे चल रही थी, अल्लाह आपने हमें वार्निंग दी है तो हमारी आंखें खुल गई हैं। हम लापरवाह नहीं हैं, हम मुफ्त के फजूल के बहस मुबासा में पढ़ने वाले नहीं हैं, हम इंजॉयमेंट करने वाले नहीं हैं, हम लुत्फ अंदोज होने वाले नहीं। अल्लाह हम आपकी तरफ लपकने वाले हैं, तो अपने आप को तस्बीहात में मशगूल करें, नमाजों की पाबंदी को मामूल बनाएं, कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाएं, सदका और खैरात को अपना मामूल बनाएं। अल्लाह अकबर। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मख्फी सदका करता है, छुपा के अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को ये बुझा देता है, ये अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाबों को रोक देता है। कोशिश करें, 5 दें, 10 दें, 15, जितनी ताकत और इस्तिताअत है, खामोश सदका करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाबों को टाल दे, अल्लाह आजमाइशों को रोक दे, अल्लाह मुसीबतों से पनाह दे दे। इन मामूलात को अपना मामूल बनाए, अल्लाह के करीब हो, अल्लाह से दूर ना हो। आखिरी बात इस हवाले से, करीब और दूर होने के हवाले से, और नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, बहाना ना बनाए गली में पानी खड़ा था, बारिश हो रही थी इसलिए नमाज ही छोड़ दिया। हाँ, को बहुत शिद्दत का मामला है, आपके रस्ते ब्लॉक हो चुके, आप नहीं जा सकते, तो अस्सलातु फिर रिहाल का मामला मिलता, फिर घर में नमाज हो सकती है। लेकिन अगर हल्की फुल्की बारिश है, रस्ते खुले, मस्जिदों की तरफ रुजू करें, मस्जिदों की तरफ लपके, अल्लाह को दिखलाएं कि अल्लाह हम आपसे आगाह हैं, हम आपसे बाखबर हैं, हमने आपको इग्नोर नहीं किया, हम आपसे लापरवाह नहीं हुए, हम आपको जानते हैं, समझते हैं और आपकी तरफ लपकने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म की आफत से महफूज फरमाए, हम अल्लाह हमारे मुल्क और मिल्लत की हिफाजत फरमाए। जिन इलाकों में ये परेशानी आ चुकी है, अल्लाह उनके लिए आसानियों वाले मामले फरमाए। जिन लोगों का जो जो नुकसान हुआ, अल्लाह अपनी जनाब से बेशुमार अता करके उस नुकसान को पूरा फरमाए, कई गुना बढ़ा चढ़ा के अल्लाह उनको अता फरमाए। जहां पे वार्निंग्स दी जा रही हैं, अल्लाह कादिर, अल्लाह खालिक और मालिक है, अल्लाह इस अजाब को, इस आजमाइश को, इस मुसीबत को, इस परेशानी को हमसे टाल दे, अल्लाह इनका रुख तब्दील कर दे, अल्लाह इन्हें हमसे दूर ले जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबा जुमा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से गुफ्तगू की है, ये जो भी हालात व वाक़यात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, अल्लाह कादिर है, खालिक है, मालिक है, सब कुछ होता अल्लाह के हुक्म और मर्जी से। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, ये अल्लाह के लश्कर हैं और अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अपनी हैसियत को समझें, अपनी वक़्त को समझें, गरूर और तकब्बुर को छोड़ें, अकड़ना छोड़ें। मालिक हमें लम्हात में दिखा रहे हैं हम कितने बेबस हैं, हम कितने कमज़ोर हैं। अपनी ज़ात के अंदर से गरूर और तकब्बुर को ख़त्म करें, अनानियत के जुमले छोड़ें, गरूर और तकब्बुर की बातों को तर्क करें, गरूर और तकब्बुर के आमाल को तर्क करें, लोगों को नीचा समझना, लोगों को हकीर समझना। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अरब
अरबों पति खरबों पति मोहताज हुए फिरते थे। मैंने पहले भी गुजारिश की है, चंद लम्हों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काया पलट दी है। सोने के ढेर लगे होंगे, घरों में लगे रहेंगे, पैसों की गड्डियां पड़ी होंगी, पड़ी रह गई हैं, पानी की बूंदों को लोग तरसे। अल्लाह ने दिखलाया, अल्लाह ने दिखलाया तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी वक़्त क्या है। और अब लम्हात में ये कंडीशनों को तब्दील करने में कादिर है, वो लम्हात में इन हालात और मामलात को तब्दील करने पे कादिर है। वो रब जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास, वो रब फेरता है इन दिनों को, वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे फैसले कर सकता है। लिहाजा अकड़ना छोड़ दें, गरूर और तकब्बुर छोड़ दें, फख्र छोड़ दें, हर वक्त अनानियत में रहना छोड़ दें, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, अल्लाह के सामने झुक के रहें, अल्लाह के सामने आजिज बन के रहें, गरूर और तकब्बुर की बातें छोड़ दें। दूसरी बात, दुआ को अपना मामूल बनाएं। ये दुआ जो हो चुका उसके लिए भी फायदामंद है, जो होने वाला उसके हवाले से भी फायदामंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इज्तिमाई दुआ करें, इनफिरादी दुआ करें, गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, रब को राजी करने की कोशिश करें, नेक कामों को अपना मामूल बनाए, जुबानों को जिक्र अज़कार से तर रखे, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत का घरों में एहतमाम करें। कोशिश करें ये फजूल के बहस मुबासे, फजूल की गुफ्तगू, फजूल की स्ट्रीमिंग, फजूल की वीडियो शेयर्स, फजूल की चीज़ें जिनका न दुनिया में फ़ायदा ना आखिरत में फ़ायदा, इनसे इज्तनाब करें। अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह के करीब होने में गुजारें। अगर इस आजमाइश ने आपको अल्लाह के करीब कर दिया तो इंशाअल्लाह ये रहमत बन जाएगी, अगर आप अल्लाह से दूर हो गए तो ये ज़हमत बन जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको रब की रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको अपने करीब कर ले, अपने पसंदीदा बंदों में हमारा शुमार फरमाए। जो लोग आजमाइश का शिकार, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। जो लोग इस हवाले से तावन कर रहे हैं, बड़ा प्यारा ये चैप्टर है, मैंने देखा है, मैं इधर आपके सियालकोट में भी चक्कर लगाता रहा हूँ, मैंने देखा है बड़े बड़े अल्लाह के बड़े बड़े प्यारे बंदे जो इन हालात में अपनी जानों की फिक्र छोड़ के, अपने घर बार की फिक्र छोड़ के लोगों की मदद के लिए निकले। अल्लाह की कसम, यही असल इस्लाम है, यही असल दीन है, यही असल हमारी तालीम और तरबियत है। अपनी ज़ात में लोगों की ज़ात को तरजीह दें, लोगों का फ़ायदा सोचें। अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं, कोई ऐसा मामला होता है, अपने हमसायों की खबरगिरी करें, उनकी फिक्र करें, उनसे पूछें किसी चीज़ की कमी तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। लोगों की ज़रूरतें आप पूरी करें, आपकी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? अल्लाह पूरी करेगा इंशाअल्लाह। इसको अपना मामूल बनाएं, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के साथ तावन करें। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए, अल्लाह हमारे हालात पर रहम फरमाए। जो नुकसानात हुए अल्लाह उनको पूरा फरमाए, बढ़ा चढ़ा के अल्लाह उसके मुकाबले में अता फरमाए। जो आने वाले नुकसानात अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इन आफतों को हमसे टाल दे, अल्लाह इन आजमाइशों को हमसे टाल दे, अल्लाह इन अजाबों को हमसे टाल दे। हम सब की, हमारी कौम की, हमारे मुल्क की, हमारी मिल्लत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मस्जिद का मामला चल रहा है, इसके साथ तावन कीजिएगा, भरपूर तावन करें। अल्लाह आपका दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो साथी लेट आते हैं, गुजारिश है आज़ान से पहले मस्जिद में आना शुरू करें ताकि आपकी हाज़िरी लगे और आपको भी आने का फ़ायदा अजर व सवाब की सूरत में भी मिले और दीन को सीखने समझने की सूरत में भी मिले। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जब्बारुन कदीम रब्बुकुम बर्रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।